السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ڈاکٹر نے اب خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے کہا، لیکن تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ میں اپنے کمرے میں واش روم میں باتھنگ ٹب میں لیٹی نہا رہی تھی کہ میرے دشمن نے کوئی کیمیکل اس پانی میں ڈال دیا جس میں میں نہا رہی تھی۔ بس اس سے میری یہ حالت ہوئی۔ میرے جسم کا سارا گوشت گل سڑ کر گاڑھے سیال مادے کی شکل میں زمین پر بہہ گیا، ایک بدبودار مادہ، اور میں اس ڈھانچے کی شکل میں رہ گئی۔ ڈاکٹر، مجھے ٹھیک کر دو، میرے لیے وہ سب کچھ کرو جو تم اپنی ماہرانہ مہارت سے کر سکتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میرا علاج کس طرح ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور بولا، دیکھو، میں تو ایسے افراد کا علاج جانتا ہوں جو گوشت پوست رکھتے ہوں۔ ایسا کوئی پر اسرار عمل میرے لیے ممکن نہیں۔ البتہ میں تمہیں ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا پتہ بتاتا ہوں جو بڑی مہارت رکھتے ہیں اور تمہاری کام آ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے اسے پتہ بتایا اور اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اس کی میز پر 5,000 کے نوٹوں کی ایک گڈی یعنی 5 لاکھ روپے رکھ دیے اور وہ چادر اوڑھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر سخت دہشت زدہ تھا اور اس کے بعد اس نے پولیس سے رابطہ قائم کیا اور پولیس کو تمام تر رپورٹ دی۔ یہ کہانی دوسروں کے لیے ممکن ہے کوئی کہانی ہو، ممکن ہے لوگوں نے ڈاکٹر سے رابطے قائم کیے ہوں اور اس پر اسرار وجود کے بارے میں معلوم کیا ہو، لیکن میں جانتا تھا کہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں۔ یہ اخبار جس میں یہ واقعہ چھپا تھا کئی دن پہلے کا تھا۔ میں نے اس کے بعد بازار جا کر دوسرے اخبارات تلاش کیے جو اس کے بعد کے تھے اور ان میں مجھے اس کہانی کا بقیہ حصہ مل گیا۔ پولیس نے اس ہوٹل کے اسٹاف سے چھان بین کی تھی جس میں تھوڑے ہی عرصہ پہلے ایک ایسا حادثہ ہوا تھا۔ ایک کمرے سے ایک ڈھانچہ نکل کر باہر آیا اور ہوٹل میں کافی افراتفری مچ گئی تھی۔ انہی میں کچھ لوگوں نے پولیس کو اس سلسلے میں اطلاعات دی تھیں اور پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ بعد کے اخبارات میں کوئی خبر نہیں، لیکن مجھے ایک دم سے خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں میری شامت نہ آ جائے، میری تلاش نہ شروع ہو جائے، کیونکہ ہوٹل میں ہی ٹھہرا تھا اور وہاں کے ریکارڈ میں میرا نام لازمی طور پر ہوگا۔ مجھے اب تک یہ حیرت تھی کہ ہوٹل والوں نے میرے بارے میں پولیس کو معلومات کیوں نہیں فراہم کی۔ میں نے آج تک کے اخبارات دیکھے، بعد میں اس کے بارے میں کوئی کہانی نہیں تھی۔ صرف اخبار میں ایک چھوٹی خبر لگی تھی کہ ڈاکٹر نے جس بڑے ڈاکٹر کا پتہ بتایا تھا وہ ڈاکٹر غائب ہو گیا تھا۔ غالباً اس خبر کے بعد وہ خوفزدہ ہو کر کہیں روپوش ہو گیا۔ بے شک یہ ایک دلچسپ خبر تھی، لیکن میرے لیے سخت باعث تشویش۔ میں نے دل میں سوچا کہ پولیس بہر طور واقعے کو نظر انداز نہیں کرے گی اور اس کی چھان بین کرتی ہوئی آخر کار میرے پاس پہنچ جائے گی۔ میں اسے کیا بتاؤں گا؟ کتنی انوکھی کہانی ہوگی یہ کہانی وقت سے پہلے منظر عام پر نہیں آنی چاہیے۔ مجھے حالات کا انتظار کرنا چاہیے کہ حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میری اپنی کتاب بے حد قیمتی تھی، چنانچہ میں نے مسلط سے کام لیا۔ فوراً ہی میں نے اپنے کچھ لباس اور ایسی دوسری چیزیں جو میری ضرورت کی چیزیں تھیں ساتھ لیں اور اس کے بعد زندہ صدیوں کا مسودہ جو میرے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا اپنے پاس محفوظ کیا اور اپنی رہائش گاہ سے باہر نکل آیا۔ مجھے اپنے لیے ایک ٹھکانہ درکار تھا۔ یہ ٹھکانہ کوروتی کی وہ ویران کوٹھی بھی ہو سکتی تھی، لیکن سچ بات یہ ہے کہ میں بھی انسان ہی تھا اور خوف کا بسیرا میرے اندر بھی تھا۔ میں تو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ گوتم بنسالی کوروتی کو نقصان پہنچانے کے بعد ضرور میرے بارے میں کچھ سوچے گا۔ بے شک کوروتی نے، جیسا کہ اس نے مجھے بتایا، کہ میرے گرد منتروں کا حصار قائم کر دیا، لیکن گوتم بنسالی وہ تھا جس نے کوروتی کے منتروں کو فیل کر کے آخر کار اسے ایک ایسی عذاب میں گرفتار کر دیا تھا جس سے پتہ نہیں اسے کبھی نجات ملے گی بھی یا نہیں۔ چنانچہ وہاں جانا بالکل مناسب نہیں تھا۔ شہر میں ہوٹلوں کی کمی نہیں تھی اور میں ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں محدود ہو گیا۔ بس تھوڑے وقت کے لیے باہر نکلتا، اخبارات وغیرہ خریدتا اور ان کا جائزہ لیتا رہتا اور پھر ہوٹل میں منتقل ہو جاتا۔ میں نے اپنی کتاب کا مسودہ لکھنا بھی بند کر دیا۔ کہانی کس طرح آگے بڑھاؤں بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بس انتظار کر رہا تھا اور اب وقت اپنے راستے تبدیل کرے تو ہو سکتا ہے مجھے کچھ مل جائے۔
پھر ایک صبح اخبارات نے ایک بھیانک انکشاف کیا۔ یہ شہر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کیسر شاہ کے قتل کی کہانی تھی، لیکن اس کہانی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ڈاکٹر کیسر شاہ کے اسسٹنٹ نے ساری تفصیل بتائی۔ اس نے کہا کہ ایک دن پہلے ڈاکٹر کیسر شاہ سے کسی نے ٹیلی فون پر اپائنٹمنٹ لیا اور اس کو بتایا کہ وہ ایک ایسی مریضہ ہے جو ایک عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو گئی ہے۔ وہ ڈاکٹر کیسر شاہ سے معائنہ کرانا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر کیسر شاہ نے اسے ٹائم دے دیا۔ مقررہ وقت پر جو شخصیت ڈاکٹر کیسر شاہ کے پاس آئی تھی وہ ایک انتہائی فیشن ایبل برقعے میں ملبوس تھی، لیکن اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ کیسر شاہ نے اسے مقررہ وقت پر طلب کر لیا۔ کیسر شاہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے کلینک کے بیسمنٹ میں مریضوں کا معائنہ کرتا ہے۔ اس وقت مکمل خاموشی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا صرف ایک اسسٹنٹ جس کا نام فرید بیگ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیسر شاہ کسی نرس کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، فرید بیگ ہی اس کو اسسٹ کرتا ہے۔ برقع پوش خاتون کو بیسمنٹ پہ پہنچا دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ برقع اتار دے، لیکن اس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ڈاکٹر کیسر شاہ آ جائیں تب وہ برقع اتارے گی۔ بہرحال اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر کیسر شاہ اندر آئے تو اسسٹنٹ فرید بیگ نے دروازہ بند کر دیا۔ ڈاکٹر کیسر شاہ نے اس سے کہا کہ میڈم آپ کوئی وقیانوسی خاتون معلوم ہوتی ہیں، مجھے بتائیے برقعے میں آپ کا معائنہ کیسے کر سکوں گا، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کو تکلیف کیا ہے۔ جواب میں برقع پوش خاتون نے کہا کہ ڈاکٹر میرا بدن کا سارا گوشت گل گیا ہے اور اسے کسی کیمیکل کے ذریعے گلا دیا گیا ہے، آپ کو میرا علاج کرنا ہے۔ ڈاکٹر کیسر شاہ نے ہنس کر کہا اگر آپ کا گوشت گل گیا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ ڈھانچے کی شکل میں ہونا چاہیے۔ تو خاتون نے اپنا برقع اتار دیا تو اسسٹنٹ اور کیسر شاہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ ایک انسانی ڈھانچہ ہی تھا، مکمل انسانی ڈھانچہ۔ اسسٹنٹ نے تو یہی سمجھا تھا کہ کوئی بدروح انہیں تنگ کرنے کے لیے آ گئی، لیکن ڈاکٹر کیسر شاہ عورت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ اس بیڈ پر لیٹ جائیے۔ عورت لیٹ گئی تو ڈاکٹر کیسر شاہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ البتہ فرید بیگ کی حالت کچھ بگڑ سی گئی اور وہ اس عجیب و غریب وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کیسر شاہ نے اس سے کہا آپ کا کہنا ہے کہ آپ ایک زندہ وجود ہیں؟ جی ڈاکٹر، ایک انوکھا وجود جس کے بارے میں تفصیل جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ عرصہ قبل میں ایک گوشت پوست کی عورت تھی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ میں شکل و صورت کی بھی اچھی تھی۔ میرے ایک دشمن نے جو مجھ سے محبت کرتا تھا اور مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا، رقابت میں آ کر مجھے اس وقت جب کہ میں غسل کر رہی تھی کسی ایسے کیمیکل سے نہلا دیا جس کی وجہ سے میرے جسم کا سارا گوشت ایک سیال مادے کی شکل میں بہہ گیا اور میں صرف ایک ڈھانکے کی شکل میں رہ گئی۔ ڈاکٹر میرے کھانے پینے کا سارا سسٹم ختم ہو چکا ہے، میں باقی تمام حسیات سے آشنا ہوں، لیکن میرا بدن مجھ سے جدا ہو گیا۔ مجھے بھوک نہیں لگتی، لیکن میرے جسم کی توانائی برقرار ہے۔ میرے اس ڈھانچے میں مکمل طور پر طاقت ہے اور میں وزنی سے وزنی چیز اٹھا بھی سکتی ہوں، چل پھر بھی سکتی ہوں، دوڑ بھی سکتی ہوں۔ ڈاکٹر مجھے ٹھیک کر دیجئے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے پاس دولت کی کمی نہیں، آپ جو مانگیں گے میں دوں گی۔ ڈاکٹر کیسر شاہ کی اندرونی کیفیات کا صحیح طور پر جائزہ نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن اسسٹنٹ نے بتایا کہ اس کی حالت بے پناہ خراب تھی اور وہ وہاں سے ہر قیمت پر بھاگ جانا چاہتا تھا۔ یہ بالکل اتفاقیہ امر ہے کہ ہمارے اس بیسمنٹ میں جو واش روم بنایا گیا تھا اس کے 2 دروازے تھے، ایک طرف سے اور دوسرا ایک راہداری میں کھلتا تھا۔ راہداری کے اختتام پر زینہ تھا جہاں سے اوپر جایا جا سکتا تھا۔ فرید بی کی حالت زیادہ خراب ہوئی اور ڈاکٹر اس عورت کا معائنہ کر رہا تھا کہ فرید نے کہا سر میں ابھی حاضر ہوا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی جانب چل پڑا اور اس کے بعد دوسرے دروازے سے باہر نکل کر اس نے راہداری میں دوڑ لگائی اور اوپر پہنچ گیا۔ اوپر چند افراد موجود تھے اور اس نے ریسپشنسٹ کو صورتحال بتائی اور کہا کہ ڈاکٹر کیسر شاہ خطرے میں ہے، ایک انوکھا وجود ان کے پاس ایک انوکھی کہانی لے کر آیا ہے۔ ریسپشنسٹ کو اس کی برقع پوش کی عورت کے بارے میں علم تھا جو وہاں گئی تھی، اور اس نے اسٹاف کے چند افراد کو جمع کیا اور وہ اصل راستے سے جہاں سے ڈاکٹر کیسر شاہ اندر داخل ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر کیسر شاہ کے اس معائنے والے کمرے میں داخل ہوئے جس کا دروازہ بے شک اندر سے بند کر دیا گیا تھا، لیکن وہ باہر سے کھولا جا سکتا تھا۔ وہ اندر پہنچے تو آپریشن روم میں معمول کے مطابق تیز روشنی تھی، لیکن اس بیڈ کے قریب ڈاکٹر کیسر شاہ مردہ پڑا ہوا تھا اور عورت غائب تھی،
اور اس کا برقع بھی موجود نہیں تھا جو اس نے معائنے کے وقت اتار کر رکھ دیا تھا۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کیسر شاہ کے پاس پہنچے۔ اسسٹنٹ فرید بیگ کا خیال تھا کہ ڈاکٹر کیسر شاہ بے ہوش ہو گیا، لیکن جب انہوں نے جھک کر دیکھا تو ڈاکٹر کیسر شاہ ہلاک ہو چکا تھا۔ اسے گردن دبا کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وہ لوگ واش روم کی جانب دوڑے تو واش روم کا دروازہ اسی طرح کھلا ہوا تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ اس انسانی ڈھانچے نے اسی واش روم کے ذریعے راہ فرار اختیار کی تھی۔ ایک ہلچل مچ گئی۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس طرح کے ایک انسانی ڈھانچے نے ایک اور ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا تھا جنہوں نے ڈاکٹر کیسر شاہ کا پتہ بتایا تھا اور ان سے معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ میں یہ روح فرسا داستان پڑھ کر دم بخود رہ گیا۔ مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ میری شناخت نے مجھے آواز دی ہے، اب میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، اور میرا اندازہ زبردست نکلا۔ دوسرے دن کے اخبارات میں میرے بارے میں باقاعدہ تفصیل شائع ہوئی۔ چونکا بات ایک بہت نامور اور بڑے ڈاکٹر کے قتل کی تھی، اس لیے پولیس نے باقاعدہ اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا، اور چونکا ایک ایسے انسانی ڈھانچے کو سب سے پہلی بار ایک 5 اسٹار ہوٹل میں دیکھا گیا جو ایک کمرے سے نکل کر بھاگا تھا اور اس کے بعد سبزی کے ایک ٹرک پر چڑھ کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ جس کمرے سے نکل کر وہ بھاگا تھا وہ ذیشان علی نامی ایک مشہور مصنف نے حاصل کیا تھا جو عام طور سے تاریخی داستانیں لکھا کرتا تھا۔ اس کی کچھ پر اسرار ناول بھی منظر عام پر آ چکے تھے۔ ذیشان علی کے بارے میں تحقیقات کر کے پولیس ان پبلشر تک پہنچی جو اس کی کتابیں وغیرہ چھاپتے تھے۔ وہاں سے اس کے گھر کا پتہ معلوم ہوا اور وہ اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ اس دن سے گھر واپس نہیں آیا۔ پولیس کو ذیشان علی کی تلاش ہے تاکہ وہ اس پر اسرار انسانی ڈھانچے پر کچھ روشنی ڈال سکے۔ میرے پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں ایک بہت بڑے جنجال میں پھنس گیا ہوں جو مجھے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لے جائے گا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور میں بری طرح سہم گیا تھا۔ اب کیا کروں؟ ظاہر ہے کہ میری بے شمار تصویریں میری کتابوں وغیرہ میں شائع ہو چکی تھی، اور پھر اگر پولیس میرے گھر تک پہنچ گئی تو وہاں پر بھی اسے ایسے کئی البم ملیں گے جن میں میری تصویریں موجود تھیں۔ گویا مجھے اشتہاری قرار دیا جائے گا۔ کیا کروں؟ ایک ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود کو باقاعدہ پولیس اسٹیشن میں پیش کر دوں اور سارا واقعہ ان کے گوشت گزاروں۔ لیکن کیا اس بات پر یقین کیا جا سکے گا؟ یقین کیا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کوٹھی اور اس میں موجود پتھر کی کتاب میرے بیان کی تصدیق کرے گی۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اگر تصدیق کنندگان کو میں اس کتاب کے ذریعے ماضی کے کسی دور میں لے جاؤں تو مزہ ہی آ جائے گا، وہ بھی کیا یاد کرے گا۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو ڈھارس دی۔ ساری بات مذاق میں سوچنا اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صورتحال بے حد سنگین ہو گئی اور مجھے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ابھی کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ پہلا قدم کیا اٹھاؤں۔ آیا پولیس اسٹیشن پہنچ کر اپنے آپ کو ظاہر کر دوں یا پھر روپوش ہونے کی کوشش کروں؟ میں اپنے کمرے تک ہی محدود رہا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ میں باقاعدہ کمرے سے باہر نکل کر ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بھی پہنچ جاتا، کھانا وغیرہ وہاں کھاتا، لیکن اب میں ایک دم محتاط ہو گیا۔ رات کا کھانا میں نے اپنے کمرے میں ہی طلب کیا، اور اس وقت رات کے تقریباً 11:15 بجے تھے جب میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور میں ایک دم سہم کر رہ گیا۔ ویٹر تھوڑی دیر پہلے ہی برتن وغیرہ لے کر گیا تھا اور میں نے اسے کوئی چیز طلب نہیں کی تھی۔ یہ دستک یقینی طور پر کوئی پر اسرار حیثیت رکھتی تھی۔ دروازہ کھلا ہی ہوا تھا۔ دوسری بار دستک دی گئی اور اس کے بعد کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، لیکن اتنی کہ میں آنے والے کو دیکھ سکوں۔ وہ کوروتی ہی تھی، ایک بڑی چادر میں لپٹی ہوئی، پر اسرار میں اندر داخل ہوئی۔ میں دہشت زدہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ تب اس کی آواز ابھری، ذیشان علی۔ کوروتی، میں نے آہستہ سے کہا، تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، کرو گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے خود کو سنبھال کر کہا۔ اس نے ایک کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گئی۔ کس قدر بھیانک لگ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسی طرح بیٹھی رہی۔ پھر اس نے کہا، ذیشان علی، انسان ابتدا ہی سے خود گرد اور بے رحم رہا ہے، اور اس نے کبھی کسی اقتدار کی پرواہ نہیں کی۔ میں اس وقت تمہارے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ کتنا خوبصورت وقت گزارا ہم دونوں نے ایک ساتھ ذیشان علی، اور میری زندگی کو تو صدیاں گزر چکی ہیں، اور یہ گوتم بنسالی ہمیشہ ہی میرا تعاقب کرتا رہا ہے۔ وہ اس کوشش میں مصروف رہا
کہ ہو سکتا ہے کسی دور میں آ کر میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ اس نے کبھی میرے لیے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو میرے وجود کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ویسے بھی میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اس نے بے شمار علوم ضرور سیکھے، لیکن وہ مجھ سے زیادہ ذہین نہیں اپنے پر اسرار علوم میں، اور میں اس سے کہیں آگے رہی۔ لیکن جانتے ہو پہلی بار اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ وہ سوالیہ انداز میں خاموش رہی، اور جب میں کچھ نہ بولا تو کہنے لگی، صرف اس لیے کہ پہلی بار میرے دل میں کسی کے لیے پریم پیدا ہوا، اور جس کے لیے میرے دل میں پریم پیدا ہوا وہ تم ہو ذیشان علی۔ میں تمہیں بالکل سچ بتا رہی ہوں۔ تم کئی جگہ رکابت کا شکار ہوئے، تمہیں یہ احساس ہوا کہ میرا بدن کسی اور کے تصرف میں آیا۔ میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے، لیکن میں نے پورے اعتماد سے تمہیں سمجھایا کہ وہ میں نہیں تھی، وہ تاریخ کا ایک کردار تھا، اور جو کچھ ہوا اس کے ساتھ ہی ہوا، اور میں تو صرف ایک راہ گزر تھی، ایک سڑک تھی، اور جس پر تاریخ گزرتی چلی گئی، اور تم بھی تو وہ نہیں تھے جو تم تھے۔ مجھے بتاؤ کہ ماضی کے کسی دور میں تم نے کسی کو اتنی قربت میں پایا کہ تم محسوس کر سکو کہ تم تاریخ میں اصل حیثیت سے ہو؟ وہ پھر سوالیہ انداز میں خاموش ہوئی۔ سوال بہت پر اثر تھا، واقعی ایسا نہیں ہوا تھا، میں تو صرف ایک دیدہ ور رہا تھا۔ بہت سے احساسات سے آ رہی، سو میں نے گردن ہلائی۔ نہیں کروتی، ایسا نہیں ہوا۔ گویا تمہیں میری بات پر یقین ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن یہی کیفیت گوتم بھنسالی کی رہی۔ وہ مختلف روپ دھار کر میرے پاس آیا، لیکن تاریخ کے کرداروں میں الجھ کر رہ گیا اور بے بسی کا شکار ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ میں اس دور کے ایک نوجوان سے متاثر ہو گئی، اور میں نے اپنا وجود اس کے حوالے کر دیا۔ ہاں، میں تمہیں بالکل سچ بتا رہی ہوں ذیشان علی، کہ میں نے اپنے جذباتی زندگی کا پہلا دور تمہارے ساتھ شروع کیا۔ پہلی بار ان تمام حقیقتوں سے آشنا ہوئی جو کسی مرد کی محبت دل میں پیدا کرتی ہے۔ پہلی بار صدیوں کی عمر پانے کے باوجود میں نے ایک ایسے انسان کو اپنی قربت میں محسوس کیا جو میرے دل میں تھا۔ ذیشان علی، میں نے پہلی بار محبت کی، اور میں نے پہلی بار اپنے وجود کسی کو دیا، اور وہ تم ہو۔ میں نے اپنی جسمانی قربتوں سے پہلی بار آشنائی حاصل کی، اور اس طرح تم سوچو کہ تم میرے لیے کتنا بڑا مقام رکھتے ہو۔ مگر ذیشان، مجھے دکھ ہے کہ میرے بارے میں سوچنے کی بجائے تم اپنی زندگی بچانے کے لیے سرگرداں ہو۔ اور اس کی آواز ایک سسکی میں ڈھل گئی۔ صاحبو، ذرا غور کرو مجھ پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ارے بابا، میں تو ایک معمولی سا انسان تھا، بس زندگی کی گاڑی دھکیل رہا تھا۔ میں تو اس صدیوں پرانے وجود کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ اس سے انحراف مجھے خوفزدہ بھی کرتا، اور بہت سے احساسات میرے دل میں جاں گزین بھی تھے۔ اس نے کہا کہ ذیشان علی، میرا ساتھ دو، اور تم اس دور کے نوجوان ہو، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ سائنس نگری ہے۔ قدیم دور کا سارا جادو اس دور کی سائنس کے سامنے بے اثر ہے۔ اس دور میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تم ایک مصنف ہو، کہانی کا آغاز کرتے ہو، اپنی ہی کہانیوں کے پھیلائے ہوئے جال میں الجھ جاتے ہو، پھر اس جال کو سلجھاتے ہو، اس میں راستے نکالتے ہو۔ تمہارے چاہنے والی کروتی، میں تمہارا محبوب نہ سہی، لیکن تم میرے محبوب ہو، اور میں اتنا تو حق رکھتی ہوں کہ تم سے کہوں کہ میرے محبوب، مجھے اس مشکل سے نجات دلا دو، مجھے اس جال سے نکالنے کی کوشش کرو، اپنی بے پناہ دہانت صرف کرو، اور مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ میں اپنی زندگی واپس چاہتی ہوں، مجھے میری زندگی واپس دے دو۔ وہ رونے لگی، اور اس کا ڈھانچہ نما جسم ہل رہا تھا، اور میں منہ پھاڑے اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ لیکن بہر طور کچھ بولنا تو ضروری تھا۔ میں نے اس سے کہا، کروتی، خود کو سنبھالو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ تم پر اسرار قوتوں کی مالک ہو۔ تم اپنے اس ڈھانچے نما جسم کو لے کر کہیں بھی روپوش ہو سکتی ہو۔ میرے لیے تو موت ہی موت ہے۔ اخبارات میں نے پڑھ لیا ہے کہ پولیس کو اب میری تلاش ہے، اور میں یہاں آ چھپا ہوں۔ کروتی، اگر پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو مار مار کر میرا حلیہ خراب کر دے گی۔ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ وہ عورت کون ہے جس نے ڈاکٹر کیسر شاہ کو قتل کر دیا۔ قتل کا الزام مجھ پر بھی آ سکتا ہے، اور اس کے بعد ارے باپ رے، میں نے اپنی کہانیوں میں بے شمار افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، انہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچایا، لیکن اپنی گردن میں پھانسی کے پھندے کی سرسراہٹ محسوس کر کے میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ کروتی، حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے لیے افسردہ ہوں، اور تم بالکل سچ کہہ رہی ہو۔ گوتم بھنسالی پہلی بار صحیح رکابت کا شکار ہوا، اور اس سے پہلے کی صدیاں جو گزری ہیں ان میں تم ایک کردار تھیں، اور وہ بھی ایک کردار ہی تھا، لیکن اس بار تم اصل میں میری قربت سے سرشار ہوئی، اور جسے وہ برداشت نہیں کر سکا۔
ایک سوال میں کروں تم سے کروتی، میں نے کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ کیا تم گوتم بھنسالی کے دل سے تمہارا پیار ختم ہو گیا؟ کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ اور اس نے بڑے وثوق اور اعتماد سے کہا، تو پھر اس نے جو یہ عمل کیا ہے کیا اس کے پاس اس کا کوئی تدراک ہوگا؟ میرے اس سوال پر وہ خاموش ہو گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد بولی، تمہارا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ مجھے اس مشکل سے نکال سکے گا؟ ہاں، تم نے انسانی ذہن کی سوچ کا ذکر کیا تھا اور تم نے ابھی کہا تھا کہ میں اپنی کہانیوں میں جال بنتا ہوں اور پھر اس جال میں پھنس جانے والوں کو جال سے نکالتا ہوں۔ تو یہ خیال میرے ذہن میں آیا ہے کہ کیوں نہ تم گوتم بھنسالی سے لگاوٹ کا اظہار کرو اور اپنی شکست کا اعتراف کرو۔ اس سے کہو کہ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور اس سے رجوع کرنا چاہتی ہو، وہ تمہیں اس مشکل سے نکال دے۔ ممکن ہے کہ وہ ایسا کر لے۔ جواب میں اس کی پھیکی ہنسی کی آواز سنائی دی اور اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا علم گیان اس سے کہیں آگے ہے، اور میں نے یہ بھی سوچا تھا اور اس پر بہت غور کیا، وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اس نے جو کچھ کیا ہے آخری عمل کے طور پر کیا، گویا اس نے میرا شریر کھو دیا، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اور اگر کبھی تم سچے دل سے اس کی جانب راغب ہو جاؤ تو پھر تمہارا یہ ڈھانچہ نما وجود اس کے کس کام آئے گا؟ مجھے کروتی کی گہری سانس لینے کی آواز سنائی دی اور پھر اس نے کہا، بس منش کا اپنا خیال ہوتا ہے ذیشان علی، ہم پریم بھاونا میں شریر کو سب سے بڑی حیثیت دیتے ہیں۔ بے شک ایک مرد کے لیے عورت کا شریر اور عورت کے لیے مرد کا شریر بنیادی حیثیت رکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی طلب میں ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں صدیوں کی آگ بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ میں اسے کسی جانور کی شکل میں بھی مل جاؤں تو وہ مجھ سے پریم کرتا رہے گا اور ہر حیثیت میں مجھے سویکار کر لے گا۔ میں کروتی کے ان الفاظ سے متاثر ہوا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں گوتم بھنسالی کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ غلط تو وہ بھی نہیں تھا، شکل و صورت کبھی بنیاد نہیں ہوتی، اس کا وجود تو کہیں اور ہی سے ہوتا ہے، لیکن کمبخت دل اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ جدھر بھی راغب ہو جائے، گوتم بھنسالی بھی دل ہی کا مریض تھا۔ لیکن کروتی، تم نے ڈاکٹر کیسر شاہ کو قتل کر دیا۔ بتایا نا تمہیں کہ مجھ پر دیوانگی سوار ہوتی جا رہی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ سب کو اپنے جیسا کر دوں۔ کیسر شاہ کو میں نے کہا کہ وہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، سائنسدان ہے، میرے لیے کچھ کرو، تو اس نے تلخی سے کہا کہ میں جہنم میں جاؤں، مر کھپ کر اپنے وجود کا فنا کر دوں۔ کچھ ایسا انداز اختیار کیا اس نے مجھ پر وحشت سوار ہو گئی اور میں نے اس کی گردن دبا دی۔ لیکن میرے لیے یہ کتنا خطرناک ثابت ہوا۔ ذیشان علی، سنو میری بات سنو، میں تم سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ میرے لیے کچھ کرو۔ تھوڑا عرصہ پہلے ہم جن حالات سے گزرے، میرا مطلب ہے کہ وہ لڑکی جس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے اور اسے کسی بنیادی علم والے نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ ایسا تیل تیار کرے جس سے لڑکی کے ہاتھ پاؤں سیدھے ہو جائیں، وہ کہانی ایک دردناک انجام رکھتی ہے، لیکن اس تیل کی اہمیت برقرار ہے۔ اس نے بہر طور اپنا کام کر دکھایا تھا، وہ بیچاری تو بس پریم کے جال میں پھنس کر ماری گئی۔ تو میرا ساتھ دو گے ذیشان علی؟ میرے لیے کوئی ایسا حل تلاش کرو جس سے میرے بدن کا گوشت واپس آ جائے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تمہارے سامنے ایسا کوئی وجود ہے جو مجھے میری اس مشکل کا حل بتا دے، لیکن یہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری اس دنیا میں بھی بڑے بڑے گیان والے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے میرا کام بن جائے گا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ ایک طویل عمل تھا یہ، اور اس کے لیے مجھے غور کرنا تھا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ در حقیقت وہ میرا پیار نہیں، ایک کردار میرے سامنے آ گیا تھا اور مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا کہ جس کے تحت میں کام کر رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس قدر اہمیت کا حامل ہوگا یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ اور اب جو اخبارات میں نے دیکھے انہوں نے میرے جان نکال دی۔ میں تو باقاعدہ مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ پولیس میرے راستے پر لگ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ میری تلاش ہو رہی ہے اور اس کی پیش پر میں غور کر ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے ساتھ وہ بھی چونک پڑی اور اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دستک ذرا مختلف قسم کی تھی، یعنی اگر ویٹر کبھی آ کر دروازہ بجاتا تو بڑے نرم اور شریف انداز میں، لیکن یہ دستک ایک دردراہٹ سی تھی اور وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی اور میں بھی وحشت سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی، کون ہے؟ اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو لوگ اندر داخل ہوئے انہیں اس مدھم روشنی کے باوجود میں نے پہچان لیا۔ پولیس کی وردی تھی اور سب سے آگے جو دو افسران تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پستول سیدھے کیے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک گڑائی ہوئی آواز ابھری، ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ لہجہ بہت ہی بگڑا ہوا تھا، یعنی ایسا کہ اگر میں ہاتھ اوپر نہ اٹھاؤں گا تو مجھ پر گولی بھی چلائی جا سکتی ہے۔
अपनी कैफियत का इजहार अल्फाज में नहीं कर सकता। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। कुरोती मेरे पीछे थी। मैं 2 कदम आगे बढ़ा। जी जनाब। तुम ज़ीशान अली हो? आगे वाले इंस्पेक्टर ने सवाल किया। जी सर। गिरफ्तार कर लो इसे, हथकड़ियाँ डाल दो इसके हाथों में, इंस्पेक्टर ने कहा और उसके बराबर खड़ा हुआ एसआई हथकड़ी का जोड़ा लिए हुए मेरी तरफ बढ़ा। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और उसने मेरे कांपते हाथों में हथकड़ी पहना दी। बेमुश्किल तमाम मैंने कहा, लेकिन जनाब मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? मालूम हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने मेरी गर्दन में हाथ डालकर मुझे आगे को दिखाया और मैंने सहमी हुई निगाहों से कुरोती की तरफ देखा, लेकिन कुरोती वहां नहीं थी। मैंने चोर निगाहों से कमरे के दूसरे गोशों में देखा, लेकिन कुरोती नजर नहीं आई। ये अच्छा हुआ और मैंने दिल ही दिल में सोचा, चलो और तुम कमरा सील कर दो। सुपरवाइजर, इस कमरे को बिल्कुल ना छुआ जाए, बाद में इसकी तलाशी लेंगे। इंस्पेक्टर ने गालबन होटल के सुपरवाइजर को हदायत दी थी, जो उसके साथ ही पीछे मौजूद था। बहरतौर मुझे एक मुजरिम की तरह कमरे से निकाला गया। रात का वक्त था, लेकिन पुलिस की आमद की इतला आस पास के मकीनों को भी मिल चुकी थी और लोग दरवाजे खोलकर मेरी गिरफ्तारी का मंजर देख रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। न जाने क्या क्या ख्यालात दिल में आ रहे थे। ऐसे मनादर बेशुमार मैंने अपनी कहानियों में लिखे थे, लेकिन हकीकत में किसी ऐसे शख्स को जो पुलिस के चुंगल में आया हो और उसे हथकड़ियाँ लगाकर ले जाया जा रहा हो, कैसी कैसी कैफियतों से गुजरना होता होगा, उसका मुझे अब एहसास हुआ और मुझे नीचे लाया गया और फिर पुलिस की वैन में बिठा दिया गया। पुलिस वैन मुझे लेकर चल पड़ी और मैं दिल ही दिल में कलमा तैयबा का विर्द कर रहा था और आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। पुलिस स्टेशन लाकर मुझे नीचे उतारा गया और फिर लॉकअप में बंद कर दिया गया। गालबन रात की वजह से वे मुझसे अभी तक कोई तफ्तीश नहीं करना चाहते थे। मैंने पहली बार लॉकअप के माहौल का जायजा लिया और एक लम्हे के लिए मेरे दिल में खुशी की एक लहर उठी। मैंने अपनी किसी भी कहानी में जब लॉकअप के बारे में लिखा था तो उसका माहौल यही होता था और उसमें मौजूद शख्स के एहसास भी बिल्कुल मेरे ही जैसे थे। इत्तफाक से उस लॉकअप में मेरे अलावा और कोई नहीं था। पुलिस वाले दरवाज़ा बंद करके चले गए और मैं एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। लॉकअप के बाहर संतरी के बूट की खटखट सुनाई दी और वो लॉकअप के सामने से गुजरता था और फिर वापस आ जाता था। अब क्या होगा? और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था। मेरे अपने हिसाब से कैसर शाह के कत्ल की जिम्मेदारी मुझ पर डाली जाएगी। मुझसे पूछा जाएगा कि होटल में जहां मैंने क़याम किया था पहली बार और जहां से एक इंसानी ढांचा निकल कर भागा, उसने अफरा तफरी फैलाई थी, फिर उस ढांचे ने कैसर शाह को कत्ल किया था, वो कौन था और ये सारा किस्सा क्या है? ये कौन सी सनसीखेज कहानी लिखने की बजाय अमल में लाई जा रही थी? मार भी लगाएंगे और वो लोग मुझे अपनी हड्डियों में दुखन महसूस हो रही थी। बस एक अजीब सा एहसास था। बार बार आंखें फाड़ फाड़ कर लॉकअप की दीवारों को देख लेता। तो ये होती है लॉकअप की ज़िंदगी। उन लोगों ने रात की वजह से मुझे सिर्फ गिरफ्तार करके लॉकअप में कर देने की ज़रूरत महसूस की थी और सुबह को मेरे खिलाफ अमल किया जाएगा। आंखें झपकने लगतीं, नींद भी आ रही थी और जहन पर बोझ भी सवार था कि अचानक ही मुझे बाहर से चीखों की आवाज़ें सुनाई दीं। लोग चीख रहे थे। मैं चौंक पड़ा कि पता नहीं क्या हुआ था और फिर भाग दौड़ की आवाज़ें भी उभरने लगी और एक अजीब सा हंगामा बर्पा हो गया। लॉकअप के सामने मौजूद संतरी भी हैरत से मुंह फाड़े उधर देख रहा था कि अचानक मैंने एक इंसानी ढांचा देखा। हड्डियों का वजूद मुतहरक था, बस आंखें चमक रही थी, गहरी सुर्ख आंखें जो बिजली के बल्ब की तरह रोशन थीं। ढांचे को देखकर मेरे जहन में कुरोती का तस्वर उभर आया। उसी वक्त इंसानी ढांचे ने लॉकअप के बाहर पहरा देने वाले संतरी की गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार से दे मारा। संतरी की चीख उभरी और ढांचे ने उसकी कमर में लगी हुई बेल्ट से लॉकअप की चाबी निकाली और फिर लॉकअप का दरवाज़ा खोल दिया गया। मैं उछल कर खड़ा हो गया। तभी मुझे कुरोती की आवाज़ सुनाई दी, आली बाहर आ जाओ। मेरे बदन में जैसे बिजली सी भर गई। सोचे समझे बगैर बेख्तियार लॉकअप के दरवाजे की जानब दौड़ा और तेज़ी से बाहर निकल आया। वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर की जानब भागी। मैं कुछ सोचे समझे बगैर उसका साथ दे रहा था। बाहर पुलिस वाले मौजूद थे। वो लोग चीख रहे थे और अंदर की जानब इशारा कर रहे थे। जैसे ही कुरोती ढांचे की शक्ल में मुझे लेकर बाहर निकली, वो चीखें मारते हुए इधर से उधर भाग पड़े। किसी में हिम्मत ना हुई थी कि हम पर गोली चला देता। कुरोती मुझे साथ लिए हुए बाहर निकल आई। थाने के गेट से बाहर पहुंचे
اور اس کے بعد ایک طرف کا رخ اختیار کیا اور سڑک عبور کر کے دوسری جانب پہنچ گئے۔ یہاں ایک درخت کی جڑ میں ایک موٹا سا کھیس رکھا تھا اور یہ وہی کھیس تھا جسے اوڑے ہوئے اسے دیکھا جاتا تھا، اور اس نے وہ کھیس اٹھا کر اپنے بدن میں لپیٹا، چہرہ بھی ڈھکا اور مجھ سے بولی، آؤ ذیشان علی، آ جاؤ تیز رفتاری سے۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ میرے سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئیں۔ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی اور میں اسی پر عمل کر رہا تھا۔ ہم تھانے کی عمارت سے کافی دور نکل آئے۔